أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. لائق ستازم و تکریم وڈیلوں، بزرگوں، نوجوان عمر ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں اور پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کی برکتوں سے آج ہم بہت ہی بڑا اور عظیم اور مبارک دن ہمارے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں عید الفطر کی نعمت بھی عطا فرمائی، عید الاضحیٰ کی نعمت بھی رب نے عطا فرمائی، لیکن جب آج کی عید کی بات آ جائے تو ایک پلے میں یہ دونوں عیدیں، ایک پلے میں یہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں عیدیں اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے عطا فرمائی ہیں. حضور کی ولادت پاک، میرے آقا کی دنیا میں تشریف آوری، یہ عید ہمارے لیے ساری عیدوں سے افضل ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک یہ وجہ کائنات ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نرالے اور پیارے انداز میں اس کائنات میں حضور تشریف لے آئے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، آج جو ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، تو یہ آج ہمارا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ اور سی بات ہے کہ جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں زمانہ ترقی کر رہا ہے، ترقی یافتہ دور، بلکہ ہم نے تو دین کے دیگر معاملات کو چھوڑیے، نماز کے بارے میں بھی ہم نے یہ سنا تھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صرف ایک اذان پڑھنے والا ہوتا تھا، نماز پڑھنے والے بھی اللہ ماشاءاللہ کبھی 2 بندے کبھی 4 بندے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے آباد ہو رہی ہیں. 1 1.5 صف 2 صف لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہی چیز جب ان لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا جن کی عقلیں، جن کی سوچ، جن کا فہم اس جگہ تک اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. پہلے تو صحابہ کرام نے منایا، اللہ کے نبی نے اپنا یوم پیدائش منایا، فلاں نے منایا، اس نے منایا. ہم نے کہا ہم کسی کو کیوں دیکھیں، الحمدللہ ہم اسی عقیدے پہ ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کو عقیدہ عطا فرمایا ہے. علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. میرے آقا فرماتے تم پر وہ طریقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور الحمدللہ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی، بلکہ خود میرے آقا نے پیر شریف کا روزہ رکھا اور فرمایا میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں، اور رب کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم 30واں پارہ سورہ بلد جس کی آیات کو میں نے پڑھا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، مالک و مولا تو اس دھرتی کی قسم کھاتا ہے، بڑی معظم اور پاک جگہ ہے وہاں، بلکہ جہاں یہ پوری دنیا کے لیے سینٹر ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے وہی بیت معمور ہے، اگر بیت معمور سے کسی چیز کو اوپر سے چھوڑا جائے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی جہاں کے خانہ کعبہ میں پھولے گی، اسی کے برابر میں اوپر بیت معمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور نیچے اللہ نے کعبہ عطا فرمایا ہے جس کعبے کا ہم لوگ طواف کرتے ہیں، خوش نصیب اللہ کے بندے طواف کرتے ہیں، یہ کعبہ ہے، اوپر بیت معمور ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے ایسی جگہ کو چنا جو دنیا کا سینٹر ہے، اور رب تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر جب اس کائنات میں رب نے رحمت للعالمین آقا کو بھیجا تو شرق سے لے کر کے غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک کائنات کا چپا چپا اس قدر روشن ہو گیا کہ اہل دل نے اپنے الفاظوں کو اس طرح رقم کیا ہے کہ سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا، مکے میں ہوئے پیدا اور گھر گھر میں اجالا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، محبوب کی تشریف آوری فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط مومنوں کے لیے نہیں، حضور کا تشریف لانا میرے آقا محسن انسانیت ہے۔ ساری انسانیت جب سسک رہی تھی، انسانیت ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے تھی، اس وقت اللہ نے جو سہارا عطا فرمایا، اور جس سہارے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے وقت میں اس کائنات میں مبعوث فرمایا کہ ساری انسانیت جب ہلاکت کے گھڑے میں گرنے والی تھی، اسے آ کر کے تھام لیا، اور جس ذات نے سہارا عطا فرمایا اسی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے کائنات کو منور فرمایا۔ ہم آئیں گے، میں انشاءاللہ تعالی اگلی آیات پر آ رہا ہوں، بات قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں گے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہی دعا کریں گے کہ آج کے بابرکت اور مبارک دن میں اللہ تعالیٰ جو کچھ دین پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اللہ اس پر انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے محبوب کی آمد پاک کا ذکر چند اشعار میں کر لیتے ہیں محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی ان اشعاروں میں شامل ہو جائیں کہ میرے آقا جب تشریف لائے تو کائنات نے کیا محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، کائنات جوان مسکرانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، کائنات جوان مسکرانے لگی، پھول ہنس ہنس کے خوشیاں منانے لگے، دل کی ہر ایک کلی مسکرانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم
کرم جب زمین پر محمد نے رکھا قدم چھا گیا سارے عالم پہ ابر کرم بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائنات جہاں مسکرانے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء بت قدوں میں تھا اس وقت ایک بت بڑا اسی تعظیم کو دنیا سے رخصت ہوا نور حق سے فضا جھگمگانے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء جب میرے آقا تشریف لائے دنیا کے لوگ غم میں تھے اللہ اکبر پوری انسانیت سسک رہی تھی انسان کو انسانیت کے حق دلانے والا کوئی نہیں تھا ظلم ہو رہا تھا تشدد ہو رہا تھا ناانصافیاں ہو رہی تھیں یکایک جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اس کائنات میں جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو دنیا نے یہ محسوس کیا اور غمزدوں نے یہ کہا غمزدوں نے کہا وجد میں جھوم کے کملی والا ہمارا نبی آ گیا غمزدوں نے کہا وجد میں جھوم کے کملی والا ہمارا نبی آ گیا آسمان میں ستارے نچھاور کیے اور زمین لوگوں پر لٹانے لگی دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائنات جہاں مسکرانے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء تو ہوا باغ جنت سے آنے لگی آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ بلد کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام محبوب تو جس شہر میں جلوہ گر ہے اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین اور اس دھرتی کی قسم کھاتا ہے جو محبوب پاک علیہ السلام کی جنم بھومی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے آج جب آپ مکہ المکرمہ میں جائیں گے اور جہاں مطاف ہے خانہ کعبہ ہے
اور جہاں ہم اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، پھر اس کے قریب میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ ہے، اور صفا مروہ سے جب ہم باہر آتے ہیں تو آج کی تاریخ میں وہاں پر ایک مکتبہ بنا ہوا ہے، مکتب ہے جہاں پر کتابیں ہوتی ہیں، اور یہ مکتبہ بعد میں بنایا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مکتب ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہ حضرت عبداللہ کا گھر تھا۔ حضرت آمنہ کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات میں جب میرے آقا تشریف لائے، حضرت آمنہ کی گود میں نور چمکا۔ یہ وہی سرزمین تھی، اور یکایک پوری کائنات نے یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا داں تھا، سخت کالا تھا، ارے کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ الحمدللہ۔ تو آج وہاں پہ مکہ المکرمہ میں وہ سرزمین جہاں پر مکتبہ بنا ہوا ہے، یہ حضور کی پیدائش کی جگہ ہے، محبوب کے تشریف لانے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 53 سالہ عمر مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری۔ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، اللہ قرآن میں اپنے محبوب کا میلاد بیان کرتا ہے، محبوب کے تشریف آوری کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ محبوب سمجھتے ہیں، محبوب جس چیز سے محبت ہو، جس چیز سے پیار ہو، وہ ہمارے لیے محبوب ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب جیسا کسی کو نہ بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پھر استاذ زمن فرماتے ہیں تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی ہر ادا بھی بے مثل ہے، آپ کی ہر ادا بے مثل اور بے مثال ہے، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسا سونا نبی، ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ وہ مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اپنی پسندیدہ اور محبوب شے کسی کو دیتا نہیں، اللہ نے محبوب عطا فرما دیا، کسی مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے۔ سورۃ البقرہ 2 پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے تمہاری طرف تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ میرا رسول کیا کرتا ہے، وہ کس لیے تمہارے پاس آیا ہے، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے۔ سبحان اللہ، میری آیتیں سناتا ہے، میرا کلام تمہیں دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی عطا فرماتا ہے، حکمت کے خزانے بھی عطا فرماتا ہے۔ ارے یہ میرے محبوب کی چوکھٹ ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ کائنات کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا، سارے علوم کے اگر تمہیں خزانے ملے ہیں تو یہ صدقہ میرے محبوب کا، جس کے صدقے میں میں نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے، جس کے صدقے میں میں نے تمہیں تعلیم عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں میں نے تمہیں حکمت عطا فرمائی ہے۔ لہذا محبوب کے آنے کا مقصد یہ ہے انسان انسان بن جائے، انسان انسانیت کو سمجھنے والا بن جائے، انسان ہمدرد بن جائے، انسان ملنسار بن جائے، انسان اچھے اخلاق والا بن جائے۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر بنایا ہے، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار سونا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ محبوب نے ہمیں وہ اخلاق عطا فرمائے۔ ایک جملہ سمجھنے کی کوشش کریں،
وہ بات یہ ہے جب محبوب کی ولادت پاک کا مہینہ ہے، حضور کی آمد پاک کا ذکر ہے، سبحان اللہ رب العالمین۔ بعض لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کو نہ سمجھ سکے۔ وہ تو کہا وہ دنیا میں انسان بن کے آئے، انہوں نے بھی نکاح کیا، ان کی بھی اولاد ہوئی، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی ہماری طرح چلتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ان باتوں سے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس طرح کی اپنے زبان سے بول رہے ہیں۔ لیکن آؤ الحمدللہ رب العالمین، محبوب پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نگاہ ابو جہل والی نہیں، ابو بکر صدیق والی نگاہ چاہیے، عمر عثمان و علی طلحہ زبیر صحابہ والی نگاہ چاہیے، تو پھر یار کی ادائیں نظر آئے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں، چلتے ہم بھی ہیں، اٹھتے ہم بھی ہیں، بولتے ہم بھی ہیں، کھانا پینا ہم بھی کھاتے ہیں، شادی بیاہ ہم بھی کرتے ہیں، زندگی ہم بھی گزارتے ہیں، لیکن محبوب کی ادائیں بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ میں ابھی پروگرام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میرا وقت ہوا میں آ گیا، پھر میرا وقت ختم ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ ہم بیٹھے بولے تھوڑی دیر، چلو مان لیا بیان ختم ہوا، میں 2-5 منٹ بیٹھا ہوں، یہ میری طبیعت ہے، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، یہ میری طبیعت ہے۔ آپ آئے ہیں، یہ ہماری طبیعت ہے۔ اے انسان، اے حضرت انسان، محبوب پاک علیہ السلام کسی جگہ بیٹھ جائیں تو وہ صرف حضور کی طبیعت نہیں ہے، وہی ہمارے لیے شریعت بن جاتا ہے۔ حضور چلتے ہیں تو شریعت بن جاتا ہے، محبوب بولتے ہیں تو شریعت بن جاتا ہے۔ ہماری ہر ادا، ہر طور، ہر طریقہ یہ ہماری طبیعت ہے، مصطفیٰ کی ہر عطا ہمارے لیے شریعت پاک بن جاتا ہے۔ پھر اس یار کی بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ وحدت کا راز سر کہتے ہیں پوشیدہ راز کو، وہ کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا ایک راز اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا، وہ محبوب کی ذات پاک ہے کہ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جان ہے۔ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، محبوب کی حقیقت کو ابو بکر نہ سمجھ سکے تو پھر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی لیے تو کسی اہل دل نے کہا تھا، دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، سرکار مدینہ لباس بشر میں ہے، آئے صرف لباس بشر میں، ورنہ مصطفیٰ کی ذات صرف نور نہیں، نور علی نور ہے۔ بے سایہ میرے رب نے پیدا فرمایا۔ ارے دنیا میں انسان چلتا ہے، ہم اور آپ بھی چلتے ہیں، لیکن پوچھے کوئی حضرت خدیجہ کی غلام حضرت میسرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے، محبوب جدھر جدھر چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے بادل رکھا تھا، جہاں حضور چلتے تھے بادل بھی سایہ ساز کیے چلتا تھا۔ ہے کوئی جو انگلی اٹھائے، محبوب پنگھوڑے میں تھے، بچپنا تھا تو کبھی چاند کی طرف انگلی اٹھاتے تو ٹکڑے ہو جاتا، حضور انگلی اٹھاتے وہ جڑ جاتا۔ مقام صحبہ میں حضرت علی کے لیے محبوب اپنی انگلی اٹھا دے تو اللہ ڈوبا ہوا سورج لوٹا دیتا ہے۔ کون ہے جو اس شان کو پہنچے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں، میرے امام احمد رضا ارشاد فرماتے، یا رسول سلام، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ نے ساری کائنات محبوب کے صدقے میں پیدا فرمائی۔ آؤ حضور کی آمد پاک کا مقصد سمجھیں، ہم اپنے آقا کی ذات سے کیا سیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بدلیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب کیسے لائیں گے، محبوب کی سنت کا نور اپنی زندگیوں میں کیسے اتاریں گے۔ 12 ربیع النور شریف کے مبارک موقع پر میں آقا کے پیارے دیوانوں، حضور کے غلاموں، آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، محبوب کی وہ ذات پاک ہے کہ جو ان کی اداؤں کا نور اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، یہ زندگی تو بہتر ہو ہی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا سکون بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی رب بہتر بنا دیتا ہے۔
ان کی اداؤں کے سوا، ان کی اداؤں کے سوا، ان کی سنتوں کے سوا، ان کی مبارک طور اور طریقے کے سوا پھر ہماری زندگی کا کوئی سکون نہیں ہے۔ کسی اہل دل نے یوں ہی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں حضور کی ادائیں تو کہتے ہیں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد میں یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ وہ محبوب کی یاد ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں۔ میرا رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اتارو اس نمونہ عمل کو اپنی حیات میں اتارو، اپنی زندگیوں میں اتارو، آقا کی سنتوں کو اپنی اداؤں میں اتارو۔ میرے آقا تشریف لائے اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انصاف دنیا میں دلانے کے لیے۔ سبحان اللہ رب العالمین، نور علی نور، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک آپ دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا کا عجب طور ہے، عجب طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا جہالت کو مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی میرے آقا نے فرمایا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آقا فرماتے میں جہالت کی ساری باتوں کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتا ہوں، لیکن آج ہم میں پھر جہالتیں پائی جائیں، جہالت والی باتیں پائی جائیں، ہم کلمہ محبوب کا پڑھیں، ادائیں طور طریقے کوئی اور پائے جائیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے معاملات پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے لیے یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ نے نجات کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ دونوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں اختصاراً عرض کرتا ہوں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی، اور محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے۔ اگر آباد ہونا چاہتے ہو تو محبوب کی اداؤں میں آ جاؤ، حضور کی سنتوں کی طرف آ جاؤ۔ کیسے آئیں گے، کب آئیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہمارے ذہن، ہمارے فکر، ہماری سوچیں اس قدر محدود ہو گئی، ہمیں آگے کا راستہ نہیں سوچتا ہے۔ آؤ محبوب کی اداؤں کی طرف آئیں، آپ آہستہ آہستہ چل کے آئیں گے۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نیت کے ساتھ 2 قدم چلیں گے، محبوب کی پیاری ادائیں آپ کے قریب ہو جائیں گی، آپ اللہ کی رحمت کی طرف چل کے آئیں گے، میرے رب کی رحمت دوڑ کر آپ کا استقبال کرے گی۔ اور حضور تو صرف رحمت نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہوگی۔ ہم کیسے کوشش کریں گے؟ کیا زمانہ تھا، کیا وقت تھا، ہمیں اپنی طبیعتوں کو بدلنا ہوگا۔ حضور تشریف لائے، میرے آقا نے ان چیزوں کو ختم فرمایا۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں بچیوں پہ ظلم ہوتا تھا، بچیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ ہاں یقیناً یہ دیواروں تک لکھا ہوا تو محدود رہتا ہے، لیکن ان بچیوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بچیوں کے لیے جو لوگ خود لکھتے ہیں کہ پڑھاؤ اور بچاؤ، وہ پڑھانے کے چکر میں بچا نہیں پاتے ہیں۔ میرے محبوب نے وہ طور اور وہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔
کہ ان کے سروں پر سیدائے کائنات کی عفت کی چادر آ جائے. یہ پڑھ بھی لیں گی, یہ بچ بھی جائیں گی, یہ قیامت کی گرمی سے بھی بچ جائیں گی, اور فاطمہ الزہرا کی چادر کے سائے تلے جنت تک پہنچ جائیں گی. فرمان جائیں. آج کہتے ہیں عورتوں کے حقوق, دنیا کہتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹ, یہ عورتوں کے حقوق, دنیا بڑا بتاتی ہے کہ آج عورتوں میں ظلم ہو رہا ہے, عورتوں میں زیادتی ہو رہی ہے. نہیں میرے محبوب, ظلم سے چھڑانے کے لیے آئے. تاریخ پڑھو, تاریخ گواہ ہے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی آمد پاک سے پہلے کا تذکرہ فرمایا تو آپ فرماتے ہیں عورتوں پر ظلم کی انتہا تھی, اور ایسا ظلم, اللہ اکبر, ایسا ظلم, اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اسی شوہر کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. دنیا میں رہنے کا اس کے پاس حق نہیں تھا. اللہ اکبر. اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی, وہ بچ جائے تو کسی کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا, باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی, اور بند کر کے کھانا بھی اس میں, پینا بھی اس میں, رہنا بھی اس میں, سہنا بھی اس میں. اللہ اکبر. وہ یوں سمجھیں کہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن جب اس عورت کی عدت ختم ہو جائے, اس کو جان جان کر سواری کرایا جاتا تھا, اس کے آنچل میں مہندیاں ڈالی جاتی تھی, وہ گندگی پھیلاتی ہوئی گلیوں میں گھمائی جاتی تھی. یہ مذاق کیا جا رہا تھا, یہ انسانیت کا مذاق دنیا میں ہو رہا تھا. یہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں اہل دنیا کر رہے تھے. یکایک اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اور میرے رب کریم نے اس کائنات میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور جب میرے آقا تشریف لائے, تو جب بیٹیوں کے مقام کی بات آئی, سب سے پہلے میرے رب نے اس سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے, کسی کے گھر میں بیٹی کا جنم ہی نہیں ہوا, اللہ نے ہر گود میں بیٹا عطا فرمایا. اس لیے کہ ان کا مزاج تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اب رحمت للعالمین محبوب میرا آ گیا ہے, اب ظلم نہیں ہوگا. اگر کسی کی یہاں بیٹی ہوتی تو وہ دفن کر دیتا. اللہ نے سب کے یہاں بیٹے عطا فرمائے تاکہ دنیا سمجھ جائے ظلم ختم کرنے والا محبوب مصطفیٰ آ چکا ہے. محبوب کی آمد پاک ہوئی, ہر گھر میں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے, اور اب اللہ بیٹیاں دے رہا ہے. بیٹی سیدائے کائنات محبوب کے گھر میں جب تشریف لائیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مزاج تبدیل فرما دیا. کہا بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں, قرآن کہتا ہے کہ کسی کی یہاں بیٹی کا جنم ہوتا وہ قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا, بچوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. محبوب خدا کے گھر میں جب حضرت ماں فاطمہ الزہرا تشریف لائیں, محبوب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرماتے فاطمہ قسمۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ رب العالمین. اور دنیا کو یہ درس عطا فرمایا, دنیا کو یہ سبق عطا فرمایا. بچیوں سے نفرت کرنا یہ تمہارا مزاج تھا, کلیجے سے لگا کے دل کا ٹکڑا کہنا یہ محبوب کی سنت مبارک. عورتوں سے نفرت کرنے والوں, تم عورتوں پہ اتنا ظلم کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سالہ 2 شوہروں سے بیوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, اور حضور کی عمر مبارک 25 سالہ عمر مبارک ہے. محبوب نے ایک بیوہ سے رشتہ فرما کر دنیا کو پیغام دیا, عورتوں سے نفرت کرنا یہ تمہارا مزاج تو ہو سکتا ہے, لیکن عورتوں کو بلند مقام دینا اور ان کی عزت کا خیال کرنا یہ محبوب کی سنت مبارک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جن بدبختوں نے نہ سمجھا اور اپنی زبانیں کھولی, اللہ اکبر. میں کہتا ہوں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں, اس لیے کہ میرے محبوب کی ذات صرف محسن مسلم نہیں ہے, محسن انسانیت ہے. روئے زمین کے سارے انسانوں پر محبوب کا احسان ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح فرمایا ہے, آپ نے دیکھا کچھ وقت پہلے بدبخت اپنی زبانیں کھول کر اپنی گندگی کا اظہار کرتے ہیں. محبوب کی ذات تو کل بھی پاک تھی, محبوب کی ذات تو آج بھی پاک ہے. ارے محبوب تو پاک ہے. میرے امام فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب سرارا نور کا. لیکن میں عرض کر دوں میرے ملت کے نوجوانوں, پہلے جو ہے
بچیوں کا نکاح پنگھوڑے میں ہوتا تھا، بچیوں کا نکاح پنگھوڑے میں ہوتا تھا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے جتنی ازواج سے نکاح فرمایا، کسی ازواج سے حضور نے اپنی مرضی سے نہیں، حضور جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبوب نے نکاح فرمایا، آپ یاد رکھیں کوئی ایسا علاقہ ہوتا ہے جیسے عرب ہے جہاں گرمی کا علاقہ ہوتا ہے، بچیاں بڑی جلدی بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں، اور جب وہ بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں تو اس عمر میں وہ نکاح کے قابل بھی ہوتی ہیں۔ نکاح پہلے ہوا ہے، رخصتی بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہرے یعنی ریشم کے کپڑے میں آپ کی صورت پاک دکھائی گئی تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا جو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس میں حکمت پاک بھی یہ تھی۔ یاد رکھیں کائنات میں صرف مرد نہیں ہیں، کائنات میں عورتیں بھی ہیں، اور تعلیم صرف مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے، تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آخرت میں حساب سب کا ہوگا کہ میرے رب کی حکمت تھی سیدہ کائنات حضرت ماں عائشہ صدیقہ کو محبوب کے نکاح میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو محبوب کی سنگت پاک نے سیدہ عائشہ کو علوم کے خزانے عطا فرمائے۔ اجلہ صحابہ جس مسئلے کو حل نہ کر پاتے تھے اس کا جواب بھی ماں عائشہ عطا فرما دیا کرتی تھی۔ یہ اللہ پاک کی حکمتیں تھی جو رب کریم نے کائنات میں، اور سب سے بعد تک حضرت عائشہ صدیقہ کا زمانہ رہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس زمانے کی بڑی مفتیاں تھیں، علم اور فتووں سے آپ کا ہے اپنے علم سے فتووں کا جواب عطا فرمایا کرتی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح فرمایا ہے کسی قبیلے سے، کسی جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذات کوئی قبیلہ جس کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، محبوب نے جب اپنی نسبت انہیں عطا فرما دی، اللہ نے سارے قبیلے کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، اللہ نے اپنی قدر اور منزلوں کو بڑھا دیا۔ محبوب تشریف لائے ہیں دنیا میں انصاف پیدا کرنے کے لیے، حضور تشریف لائے ہیں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے، محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں انسان کو انسانیت کا حق دلانے کے لیے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو آج ہم نے بھی کوشش کرنی ہوگی، بچیوں کو پڑھانا ہوگا، خواتین کی تعلیم کے انتظام کرنا ہوگا، یہ حضور کی آمد پاک کا مقصد ہے۔ علم سے آراستہ ہونا، تعلیم سے آراستہ ہونا، اور اس میں بڑا پاور ہے۔ یاد رکھیں میں صرف قرآن کریم سے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے تعلیم میں کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تعلیم میں کتنا پاور عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محبوب پاک علیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حوالے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے صحابیوں سے یہ بات کہی، کہا تخت بلقیس، تخت بلقیس یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، وہ تخت بلقیس جو بڑی وسعت والا بہت بڑا تھا، کئی میلوں دور پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس میری بارگاہ میں حاضر کر دے؟ قال عفریت من الجن، ایک جنات وہاں موجود تھا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں۔ کہا کتنا وقت لگے گا؟ کہا بس آپ جو محفل لگائے ہوئے ہیں، آپ جو مجلس لگائے ہوئے ہیں، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس سے پہلے حاضر کر سکے؟ تو پھر حضرت سلیمان کے ایک صحابی حضرت عاصف بن برقیہ آپ فرماتے ہیں ہاں میں اس شخص کو حاضر کروں گا۔ کہا وقت کتنا لگے گا؟ کہا پل جھپکنے میں، پل جھپکنے میں، یہ جو آنکھ کا پل ہے یہ جھپکے گا نہیں، اس سے پہلے میں اللہ کے فضل سے حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے، اور وہ کون تھے صحابی؟ قرآن کہتا ہے الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ نے کتاب کے علم والے کو، تعلیم والے کو یہ پاور عطا فرمایا تھا سینکڑوں میل دور تخت بلقیس کی پل جھپکنے میں حاضر کر دے۔ حاضر کرنے کے بعد بھی عاصف بن برقیہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں یہ میں نے کیسا بڑا
اقرارنامہ کر دیا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں نے یہ تخت یہاں تک پہنچا دیا۔ ذہن یہ ملتا ہے جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس تعلیم ہو، جو تعلیم سے آراستہ ہو، اللہ ان میں یہ پاور اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان صحابہ کو سلیمان علیہ السلام پر جو کلام نازل عطا فرمایا اس کا علم دیا تھا، رب نے ہمیں قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ جیسے کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح کائنات میں اللہ کی کتابوں میں قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی تعلیم سے ہمیں جڑنا ہوگا، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی سماج، اپنی سوسائٹیوں کو اس سے جوڑنا ہوگا۔ تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان دنیا کی راہیں بھی، یعنی دنیا کی راہیں بھی بندہ کیا ہے اپنے لیے آسان کر لیتا ہے، اور آخرت کا راستہ بھی آسان کر لیتا ہے۔ تعلیم ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم اس تعلیم کے قائل ہیں جس میں علم ہو، ادب ہو، محبت رسول ہو، عشق رسول ہو۔ تعلیم سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ محبوب تعلیم عطا کرنے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ وقت پہلے کا ایک ریسرچ ہے کہ دنیا میں سب سے کم کتابیں پڑھنے والا کون، تو 100 میں سے صرف 2% مسلمان کتابیں اپنے دین و مذہب کی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہماری تعلیم اور تعلیم سے شغف کا یہ حال رہا تو پھر ہمارے آنے والی نسلوں میں تعلیم کا کیا ماحول رہے گا؟ ہمیں محبوب کی ادائیں، حضور کی سنتیں، سرکار کا اسوہ حسنہ اسی تعلیم سے ملے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے آپ کو باہر سے سنوارنے پہ اتنی محنت نہ کرو، بلکہ تعلیم حاصل کرنے پر محنت کرو۔ یہ کپڑوں کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ اچھا لباس پہننے سے مولا کائنات فرماتے ہیں انسان خوبصورت نہیں بنتا، خوبصورت تو وہ ہے جسے اللہ علم اور ادب عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے علم پر کوشش کرنی ہوگی، ہم نے ادب پہ کوشش کرنی ہوگی۔ حضور اس لیے تشریف لائے ہیں، علم عطا فرمانے کے لیے، حکمت عطا فرمانے کے لیے۔ ہم نے انصاف کرنا ہوگا، اپنی طبیعتوں میں عاجزی لانی ہوگی، اپنی طبیعتوں میں انکساری لانی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام کے زمانے میں عرب کا کیا مزاج تھا؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر وڈیرا، ہر بڑا، ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا، جس کے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی، رؤسائے قریش، وہ مشرکین مکہ، ان کا مزاج یہ تھا اگر کوئی غلام ہوتا، غلام تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ اللہ آج ہم اور آپ اگر ہمیں شیطان اپنے وسوسے میں لے لے، اپنے جھانسے میں لے لے، تو پھر بندے میں تکبر آ جاتا ہے، تھوڑی اپنی انانیت دکھاتا ہے، میں دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے انداز ملاقات بھی بدل جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے حضور کی اداؤں پر اگر ہم چلیں تو جیسے ابو بکر کہتے تھے یا رسول اللہ، جیسے عمر کہتے تھے یا رسول اللہ، حضور جو توجہ عطا فرماتے، اگر کوئی مدینے کا بچہ 5 سال کا بچہ بھی یا محمد آہو کی صدا لگا دے، حضور اپنی وہی توجہ جو ابو بکر و عمر کو دیتے تھے مدینے کے بچوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ مزاج لے کر کے چلیں، کوشش کرنی پڑے گی، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوگا، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ شیطانی خصلت ہے، یہ ایسی خصلت ہے انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اندر سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ایسے متکبروں سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو صرف مجبوری کے طور پر، دل سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، اور جن کو اللہ تواضع دیتا ہے، جن کو اللہ انکساری دیتا ہے، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ دلوں کی نرمی دیتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکنا سیکھ جاتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو بلند والا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جو جھکنا سیکھ گیا وہ کامیابی کو پا گیا۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور، ایسے زمانے میں تشریف لائے جس زمانے کے اندر ہر بڑا
اپنے چھوٹے سے ملاقات کرنے میں، مصافحہ کرنے میں، ہاتھ ملانے میں بھی وہ عیب سمجھتا تھا۔ میں بڑا، یہ چھوٹا، میں اس سے ہاتھ ملاؤں، اللہ اکبر۔ لیکن محبوب پاک علیہ السلام کے دیوانے، حضور کے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، میرے آقا ہر صحابی سے محبت کرتے تھے، تمام صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، لیکن جب کوئی غریب صحابی حضور کے سامنے آتا، کبھی بلال حبشی حضور کے سامنے آتے، کبھی صہیب رومی حضور کے سامنے آتے، کبھی حضرت خبیب حضور کے سامنے آتے، تو چونکہ یہ وہ صحابہ تھے جو بظاہر یعنی غریب طبقے کے صحابہ کرام تھے، جو بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ان کے پاس مال و دولت نہیں عطا فرمائی تھی، میرے آقا دنیا کا مزاج جانتے تھے۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جب بلال آتے، حضرت خبیب آتے، صہیب رومی آتے، تو حضور صرف مصافحہ نہیں کرتے، ان کے آنے سے پہلے ہی حضور اپنے بازوؤں کو کھول دیتے تھے، اور بلال حبشی کو، صہیب رومی کو، حضرت خبیب کو میرے آقا سینے سے لگا کر دنیا کو یہ مزاج عطا فرماتے تھے، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگا۔ یہ میرے نعرہ رسالت، انفراد النبی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو ان غریبوں سے محبت کرنا، انہیں سینے لگانا، ان کی دل جوئی کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے یہ پیارا مزاج ہمیں عطا فرمایا، محبوب نے اپنی پیاری سوان حیات کے ذریعے، میرے آقا نے اپنے اسوائے حسنہ سے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا۔ آج بھی میرے محبوب کی ادائیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں، آج بھی ہمیں حضور کی سنتیں یہ پیغام پیش کر رہی ہیں کہ غلام اس نقش قدم پہ آ جا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم بھی تیرے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ آؤ ہم حضور کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ محبوب پاک علیہ السلام جو نور ہی نہیں، نور علی نور، سبحان اللہ رب العالمین۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک، حضور کی ذات اقدس، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اللہ فرماتا ہے علم کے لیے، حکمت کے لیے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو آؤ ہم اس مقصد عظیم پر نظر رکھیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، غلامی رسول میں زندگی گزارے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی غلامی کرے، حضور کی غلامی کا دم بھرے، تو محبوب کی ادائیں آج بھی اس کے لیے یعنی مشعل راہ ہیں، حضور کی رحمتیں آج بھی اس بندے کا انتظار کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ ربے منزل ہی نہیں۔ غلامی ایسی کرو جو زید بن حارثہ نے غلامی کی، غلامی ایسی کرو جو بلال حبشی نے غلامی کی، غلامی ایسی کرو جو حضرت ابو بکر صدیق نے غلامی کی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پاک بارگاہ کے غلام تھے۔ اللہ اللہ، کون زید بن حارثہ جسے حضرت ماں خدیجہ کبریٰ اپنے ساتھ لے آئی تھی اور انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا تھا۔ اس دور اور اس زمانے کے اندر اللہ اکبر، جیسے آج ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، بازاروں سے اشیاء خرید کر لاتے ہیں، وہ ایسا دور تھا، ایسا زمانہ تھا کہ جس میں غلاموں کو بیچا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، لوگ غلام خرید کے لاتے تھے، اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے، لیکن قربان جائیں محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں سے کوئی پوچھ لے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کا کیا عالم ہے۔ خادم رسول اللہ 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پاک بارگاہ کی غلامی کرتے رہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دل نہیں دکھایا، بلکہ میں حضور کے چہرے کا جب بھی دیدار کرتا تھا اللہ بے قرار دل کو سکون عطا فرما دیتا تھا۔
سبحان اللہ رب العالمین، یہ ادائیں ہیں یار کی ادائیں ہیں، یہ سنتیں ہیں محبوب کی سنتیں ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ، ان کے والد ہیں حضرت حارثہ، اور حضرت حارث اور ان کے بھائی اپنے بیٹے زید کے لیے جو غلام بن کر کے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرا دیں، ہمارا بیٹا غلامی کی زنجیر سے آزاد ہو جائے اور آزاد ہو کر کے دنیا میں آزادی کی زندگی گزارے۔ میں غلامی یہ مصطفیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں حضور کی سنتوں کو، آقا کی پیاری اداؤں کو اپنی زندگیوں میں کیسے اتارے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ہماری دلوں کی تختیوں میں اتر جائے۔ یہ وہ پیاری ذات پاک ہے، ہم نے نہیں سمجھا، آج ہم دنیا کے اس قدر یعنی دیگر پھندوں میں پڑ گئے کہ ہم محبوب پاک کی ذات پاک کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے۔ اگر ہم یہی سوال قرآن سے بھی کر لیتے ہیں، قرآن ہم نے تو محبوب کو نہیں دیکھا لیکن تو ہی بیان کر دے، تو قرآن کہتا والضحیٰ، جیسے صبح کا سورج نمودار ہو کے کائنات کو روشن کرتا ہے